بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی خوشی کا راز مرد کا عورت کی پاکیزگی اور کردار کی مضبوطی پر یقین رکھنے میں پوشیدہ ہے، کیونکہ یہی گھر کی بنیاد کو مضبوط بناتا ہے۔ انسان کی عزت کا سب سے بڑا وزن اس کی غیرت اور خودداری میں ہوتا ہے، اور بہادری اس کی شخصیت کو زینت بخشتی ہے۔ ہم مستقبل کے بارے میں سوچ تو سکتے ہیں لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے انسان کو اپنے حال کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اکثر چیزیں حاصل ہونے سے پہلے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی تصور میں ہوتی ہے۔ جلد بازی میں بننے والے تعلقات اکثر پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ گہری پہچان وقت مانگتی ہے۔ حقیقی توبہ وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے، اور جس کے اندر ندامت کی آگ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، کیونکہ احساس کے بغیر توبہ صرف الفاظ رہ جاتی ہے۔ جو انسان یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو کہ وہ بھٹک چکا ہے، وہ نہ صرف غلطی دہراتا رہتا ہے بلکہ توبہ کی حقیقی لذت اور فائدے سے بھی محروم رہتا ہے۔ کسی بھی کام کی خوبصورتی اس کے انجام دینے کے انداز پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی کام نیت اور طریقے کے فرق سے خوبصورت بھی بن سکتا ہے اور بوجھ بھی۔ جو انسان عمل کرتا ہے وہ غلطیاں بھی کرتا ہے، اس لیے غلطی کرنا کوئی عیب نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے۔ اصل خرابی یہ ہے کہ انسان عمل ہی چھوڑ دے۔ دین کی اصل کمائی صرف ظاہری اعمال نہیں، بلکہ اللہ سے محبت اور اس کی قربت کا شوق اور دل کے اندر پیدا ہونے والا خالص جذبہ ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ضبط نفس انسان کی زندگی کا وہ قیمتی وصف ہے جو ہر مشکل اور ہر آزمائش اور ہر پریشانی کا بہترین حل بن سکتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ حالات کے طوفان میں بھی خود کو سنبھال لیتا ہے۔ اسی طرح ضبط نفس کی کمی انسان کو مشکلات کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے، کیونکہ جب خواہشات بے لگام ہو جائیں تو وہی انسان کے لیے مصیبتوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ نفس ہمیشہ انسان کو عارضی اور فانی لذتوں کی طرف کھینچتا ہے، تاکہ وہ وقتی خوشیوں کے بدلے اپنی دائمی کامیابی کو کھو دے۔ اگر نفس امارہ کبھی کسی نیکی کی طرف بھی بلائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فریب دنیاوی مفاد چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہر آواز پر اندھا یقین کرنا دانشمندی نہیں۔ حقیقی فقر اور درویشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان دینے میں خوشی محسوس نہ کرے اور لینے کی خواہش اس کے دل سے کم نہ ہو جائے۔ جو احسان تم کسی پر کرو اسے اپنی ذات کی بڑائی نہ سمجھو، بلکہ اللہ کی توفیق جان کر خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اصل خوبصورتی اخلاص میں ہے نہ کہ نمائش میں۔ ہر اچھے عمل کو مشہور کرنے کے بجائے اسے پوشیدہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چھپی ہوئی نیکی دل کو زیادہ پاکیزہ اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا اور اس کے نتائج پر غور کرنا انسان کو بہت سی غلطیوں سے بچا لیتا ہے اور کامیابی کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ بصیرت حاصل کرنے کا راز غور و فکر میں پوشیدہ ہے، جبکہ علم کا حقیقی فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ انسان کو سنوارنے کے بجائے بگاڑنے کا سبب نہ بنے۔ محنت سے کمایا ہوا رزق سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ہر لقمہ دل کو سکون اور زندگی کو اطمینان بخشتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ نقصان اس شخص کو ہوتا ہے جو کوشش کرنے کے بجائے بہانے تراشتا رہتا ہے اور قدم اٹھانے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ نرمی اور مہربانی وہ صفات ہیں جو دلوں کو جیت لیتی ہے، کیونکہ اللہ خود اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اسی صفت کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک اختیار کر کے انسان نہ صرف ان کے دلوں میں جگہ بناتا ہے بلکہ اپنے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ سماجی سکون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ سچائی اور دیانت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی خوشی اس یقین سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا مالک اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اعتراف اسے پہلے سے بہتر اور زیادہ سمجھدار بناتا ہے۔ حقیقی آزادی یہ نہیں کہ انسان اپنی ہر خواہش پوری کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ صحیح اور مناسب راستہ اختیار کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر انسان اپنی تمام خواہشات پوری نہیں کر سکتا
تو اسے چاہیے کہ اپنی خواہشات کو محدود کر لے، کیونکہ سکون خواہشات کم کرنے میں ہے، بڑھانے میں نہیں۔ انسان کی عزت کا سب سے بڑا وزن اس کی غیرت اور خودداری میں ہوتا ہے، اور بہادری اس کی شخصیت کو زینت بخشتی ہے۔ فطرت نے دیگر جانداروں کو ایک مقررہ نظام کے تحت چلنے والا بنایا ہے، جبکہ انسان کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کی آزادی دی گئی ہے، جو اس کی آزمائش بھی ہے۔ نئے لوگوں سے ملنا اور سیکھنا انسان کی زندگی کو وسیع بناتا ہے، اور جو دن بغیر کسی نئی سیکھ کے گزر جائے وہ ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ بحث اور جھگڑا اکثر دلوں میں دوری پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس میں جیتنے کے ساتھ ساتھ رشتہ ہارنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے تم دلیل میں اپنے دوست کو ہرا دو، مگر اس جیت کی قیمت دوستی کی ہار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شخص سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو اپنے دل کے دکھوں کو چھپا کر چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے لڑنا جانتا ہے۔ عقل کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن بے وقوفی کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے دانشمندی اختیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ انسان جو کچھ بھی لکھتا کہتا ہے وہ اس کے دل اور سوچ کا آئینہ ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ ہمیشہ اندر کے حال کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ خاموشی وہ زبان ہے جو ہر شور پر غالب آ جاتی ہے، مگر اس خاموشی کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب انسان اندر سے ٹوٹ کر بھی صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ زندگی نے یہ سچ بار بار سمجھایا ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک خاموش جنگ چھپی ہوتی ہے، اور ہر خاموش انسان کمزور نہیں بلکہ اکثر سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے وہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ اگر انسان کو فجر کے وقت اللہ کی یاد نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اسے اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ زندگی میں کسی کو اتنا قریب مت آنے دو کہ وہ تمہاری قدر بھول جائے اور تمہیں معمولی سمجھنے لگے، کیونکہ عزت ہمیشہ فاصلے اور توازن سے قائم رہتی ہے۔ فجر اور تہجد کی نمازیں وہ خاموش عبادتیں ہیں جن میں بہنے والے آنسوؤں کی فریاد صرف اللہ سنتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعائیں دل کی گہرائی سے نکل کر قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ ان لمحات میں مانگی گئی دعائیں اس لیے اثر رکھتی ہیں کیونکہ ان میں دکھ اور امید اور خلوص تینوں شامل ہوتے ہیں، اور یہی چیز دل کو حقیقی سکون عطا کرتی ہے۔ جو کہانیاں تہجد کی دعاؤں تک پہنچ جاتی ہیں وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کے در پر کی گئی فریاد کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ انسان کی چاہت اور اس کے نصیب کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ دراصل ایک سچی دعا کا محتاج ہوتا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ کے حضور ایک خاموش سفارش بن جاتا ہے جو انسان کی تقدیر کو بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے، کیونکہ اللہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ نصیحت سے نہیں سمجھتے، انہیں وقت اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہی سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس دنیا میں سچے ساتھی کم ہوتے ہیں، مگر قرآن پاک وہ واحد دوست ہے جو زندگی میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ عزت وہ خوشبو ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ اپنے کردار اور خودداری سے خود بخود پھیلتی ہے۔ جو خود کو وقت دینا سیکھ لیتا ہے وہ دوسروں کی بے قدری سے ٹوٹنے کے بجائے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر وقت دستیاب رہنے والا اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، مگر جو اپنی قدر پہچان لے اس کی کمی ہر دل محسوس کرتا ہے۔ جب کوئی رشتہ اپنی مٹھاس کھونے لگے تو الفاظ نہیں بلکہ رویہ وہ آئینہ بنتا ہے جس میں اصل قدر صاف نظر آنے لگتی ہے۔ جب آپ کا شوہر آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے تو یہ سادہ سا طریقہ اپنائیں۔ جب شوہر آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے تو شور مچانے اور بار بار شکایت کرنے کے بجائے ایک سمجھدار اور باوقار طریقہ اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ یہی طریقہ اکثر خاموشی سے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اپنی توجہ خود پر مرکوز کریں۔ جب آپ ہر وقت اپنی اہمیت منوانے کی کوشش کرتی ہے تو سامنے والا اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب آپ اپنی شخصیت اور اپنی عزت، اپنی مصروفیات اور اپنی خوشی پر دھیان دینا شروع کر دیتی ہے
تو آپ کی غیر موجودگی اور بدلتا ہوا انداز خود بخود محسوس ہونے لگتا ہے۔ اپنی اہمیت کو خود پہچانیں اور یاد رکھیں، جو عورت خود کو کم سمجھتی ہے دنیا بھی اسے کم ہی سمجھتی ہے۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، اپنی خوبیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو وہ مقام دیں جس کی آپ واقعی حقدار ہیں۔ ہر بات پر دستیاب نہ رہیں، ضرورت سے زیادہ دستیابی اکثر انسان کی قدر کم کر دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ فاصلے اور کچھ مصروفیات اور کچھ اپنی ذات کے لیے وقت رکھیں تاکہ سامنے والا آپ کی کمی محسوس کرے۔ خاموشی میں طاقت رکھیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی وہ پیغام دے جاتی ہے جو ہزار الفاظ نہیں دے پاتے۔ ایک باوقار خاموشی دلوں پر اثر چھوڑتی ہے۔ اپنے رویے میں نرمی مگر خودداری رکھیں، نہ بہت زیادہ جھکیں اور نہ ہی سختی اختیار کریں، بلکہ ایک متوازن رویہ اپنائیں جس میں محبت بھی ہو اور خودی اور احترام بھی۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ قدر مانگنے سے نہیں اپنے انداز سے بنائی جاتی ہے۔ جب آپ خود کو اہم بنانا سیکھ لیتی ہیں تو دنیا بھی آپ کو اہم سمجھنے لگتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں وہ پہچان عطا فرما کہ ہم چہروں کے پیچھے چھپے دلوں کو سمجھ سکیں، ہمیں نفرت کرنے والے لوگوں کی سازشوں سے بچانا اور ہمیں لوگوں کے حسد سے بچانا اور ہماری عزت کی حفاظت فرمانا۔ آمین ثم آمین۔